حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور چہرہ گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے، اور اسے حرام سے غذا حاصل ہوتی ہے، پس اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حضرات ذی وقار اس حدیث مبارکہ میں حرام سے اجتناب کی تعلیم دیتے ہوئے حلال چیزیں کھانے کی رغبت دی گئی ہے، اور اس کی عظمت کو یوں واضح فرمایا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لہٰذا وہ ایسی چیز کو پسند کرتا ہے جو پاک ہو، اور حرام مال پاک نہیں ہوتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کا انتخاب فرمایا، اور اسی کا انتخاب اس نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی کیا ہے، جس سے حلال کی عظمت اور حرام کے قابل نفرت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کی دعا بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب وہ حلال کھائے، جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگرچہ وہ ایسی حالت میں دعا مانگ رہا ہو جہاں قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔